ویلکم بیک ناظرین، ہم آج ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب کے لیے براہ راست اہمیت رکھتا ہے، وہ ہے پراپرٹی ٹیکس۔ یہ وہ ٹیکس ہے جو ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی انداز میں ادا کرتا ہے، چاہے ہم گھر کے مالک ہوں یا کاروباری جائیداد رکھتے ہوں، لیکن اکثر ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ٹیکس کیسے لگتا ہے، کیوں بڑھ جاتا ہے، اور اگر غلط لگ جائے تو اس کا حل کیا ہے۔ اب حکومت پنجاب نے تقریباً 60 سے 65 سال کے بعد پراپرٹی ٹیکس کے نظام میں بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ نیا نظام کیا ہے، عام شہری کو کیا اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اور سب سے اہم سوال، کیا اب ہم گھر بیٹھے آن لائن ٹیکس ادا کر سکیں گے؟ انہی تمام باتوں پر آج ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ لاہور ریجن بی کے ڈائریکٹر احمد سعید صاحب نے، جو ہمیں بتائیں گے کہ محکمہ کس طرح ٹیکس بیس کو بڑھا رہا ہے اور عوام کو سہولت فراہم کر رہا ہے، اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ۔ بہت شکریہ احمد صاحب، آپ کے وقت کا خوش آمدید کہیں گے آپ کو شو میں۔ سر، سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا کہ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں کہ 60 سال کے بعد نظام چینج ہوا ہے پراپرٹی ٹیکس کا، کیا تبدیلیاں آئی ہیں سر؟ یہ جو ہمارا لا ہے، یہ 1958 کا ایکٹ ہے، پراپرٹی ٹیکس ایکٹ اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس میں ہم جو رینٹل ویلیو پراپرٹیز کی ہوتی تھی تو اس کے اوپر اسیس کرتے رہے ہیں شروع سے لے کے پچھلے سال تک 24 تک۔ اس میں ہماری جو رینٹ ڈیڈس ہیں یہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے پاکستان میں، تو جو اسیسمنٹ ہے یہ کافی کویسچنیبل ہوتی تھی لوگوں کی نظر میں، اور اس کے اوپر کافی سوال اٹھتے رہے۔ جو دنیا ہے وہ بھی کیپٹل ویلیو کی طرف جا رہی ہے کہ جو پراپرٹی کی اصل ویلیو ہے، مارکیٹ ویلیو ہے، اس کو ہم کیپٹل ویلیو کہتے ہیں، اس کے اوپر پراپرٹی کو اسیس ہونا چاہیے۔ تو ہم نے یہ اڈاپٹ کیا ہے پچھلے سال کے اینڈ پہ کہ جو ڈی سی ویلیو ہوگی پراپرٹی کی، اور ڈی سی ویلیوز پورے پنجاب میں نوٹیفائڈ ہیں، اس کے اوپر پراپرٹی ٹیکس لگنا چاہیے تاکہ سب کو سمجھ آئے۔ یہ بہت ہی آسان اور سمپل اور ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے۔ پراپرٹی کی جو ویلیو ہے اس کا صرف 0.007% ہم ٹیکس کریں گے لوگوں کو، جو کہ 1 کروڑ کی پراپرٹی کے اگینسٹ صرف 700 روپے ہے۔ تو یہ بڑا ہی نامنل قسم کا ٹیکس۔ تو بہت سارے لوگ بھی ایسے بھی ہیں جو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں، پراپرٹی بھی ہے لیکن وہ ٹیکس پے نہیں کرے، تو ان کو پھر ٹیکس نیٹ میں کیسے لایا جائے؟ یہ جو ٹیکس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ ٹیکس لوگ دیتے نہیں ہیں، پراپرٹی ٹیکس اس سے بالکل الٹ ہے۔ ہماری ریکوری جو پچھلے سال ہم نے ٹارگیٹ اچیو کیا تھا، پراپرٹی ٹیکس اتنا نامنل ٹیکس ہے کہ یہ سب لوگ ٹیکس آرام سے دے دیتے ہیں، سوائے اس میں جو پراپرٹی ڈسپیوٹڈ ہو، اس میں انلیگل آکوپیشن ہو، یا اس میں کوئی اونرشپ کے ڈسپیوٹس ہوں فیملی کے درمیان، وہاں پہ ہمیں ریکوری کے ایشوز آتے ہیں، ادروائز ہم بہت اچھی ریکوری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور سر، حکومت پنجاب ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے کہ مطلب مزید جو لوگ ہیں، جو پراپرٹیز ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ریڈار میں آئے، ان کو بھی شامل کیا جائے، اس کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ یہ بڑا ہی ضروری ہے لوگوں کو بتانا۔ پچھلے سال ہم نے 4 لاکھ نئے لوگ ٹیکس نیٹ میں لے کر آئے ہیں پورے پنجاب میں، اور جس میں لاہور میں بھی 2 لاکھ کے قریب ہیں۔ اس سال ہم ایک اور ایفرٹ کیے اور کوئی 75,000 ہم صرف ریجن بی میں نئے ٹیکس گزار لے کر آئے ہیں۔ پنجاب میں کوئی 2.5 لاکھ کے قریب ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ کا بھی ویژن بھی یہی ہے، اور چیف منسٹر صاحبہ بھی یہی کہتی ہیں، کیونکہ لوگوں کو جو ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کو برڈن کرنے کے بجائے آپ بہتر ہے کہ ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے۔ تو ہم 2 سال میں تقریباً 7 لاکھ نئے ٹیکس گزار لے کر آ گئے ہیں۔ تعداد تقریباً 25 لاکھ ہو گئی ہے پنجاب کے اندر اس کی۔ تو ہم یہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ جو ٹیکس نیٹ سے باہر تھے ان کو لے کر آئیں، جو ایگزسٹ کر رہے ہیں اور ٹیکس دے رہے ہیں ہر سال، ان کو برڈن کم سے کم کیا جائے۔ تو ان کو سہولتیں کیا ملیں گی؟ یہ نئے سسٹم کو جو فالو کر رہے ہیں جتنے بھی آنرز ہیں، ان کے لیے کیا کیا سہولتیں ہیں؟ جو پراپرٹی ٹیکس ہے یہ واحد ٹیکس ہے دنیا کا، اور پاکستان کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی، جس علاقے سے کلیکٹ ہوتا ہے یہ وہیں پہ خرچ ہوتا ہے۔ اس کو ہم جس جگہ سے وصول کرتے ہیں، اگر لاہور سے وصول کرتے ہیں اس کا کارپوریشن کو چلا جاتا ہے، ایل ڈی اے کو اس کا 85% شیئر چلا جاتا ہے، پنجاب میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہ تو ڈیفینیٹ ایک ایسا ٹیکس ہے جو لوگوں کو جس ایریا سے کلیکٹ کیا جاتا ہے وہیں ہی اس کا سارا خرچ ہوتا ہے، اور اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ واسا کے فنکشنز ہیں، ایل ڈی اے کی ہے، آپ کے اسٹریٹ لائٹس ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے اسکول ڈسپینسریز ہیں گورنمنٹ کی، اس کے اوپر یہ سارا خرچ ہو رہا ہے۔ پراپرٹی ٹیکس یہ واحد ٹیکس ہے۔ اچھا سر، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ پہلے جو حربے آزمائے جاتے تھے، مطلب ڈی سی ویلیو جان بوجھ کے کم جو ہے وہ لگائی جاتی تھی تاکہ ٹیکسز سے بچا جا سکے، اب اس طرح کی اب نظام ہم دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے ہر محکمے کے اندر، اس طرح کی کارروائی اب جو لوگ ہیں وہ نہ کر سکیں، ان کا راستہ کس طرح سے روکا جا رہا ہے؟ ڈیجیٹائزیشن کے بعد تو اس طرح کے جو لوپ ہولز تھے ان کو ہم نے پلگ کر لیا ہے، اور جب ڈی سی ریٹ جب کہتے تھے یہ مارکیٹ ویلیو سے کافی کم ہے، اب ایسا نہیں ہے، تقریباً مارکیٹ ویلیو کے قریب ہی ہیں۔ کچھ انسٹانسز ہم نے ایسے دیکھے ہیں، اٹک میں ہیں، لاہور کے کچھ ایریاز ہیں، ایسے سائیوال ہے، جہاں آپ کی مارکیٹ ویلیو ڈی سی ریٹ سے بھی آپ کو کم ملتی ہے۔ اب ڈی سی ریٹ بہت ہی اچھے طریقے سے ہیں، اور یہ باقاعدہ نوٹیفائڈ ہوتے ہیں، ان کی ویب سائٹ ہے ہب ڈی سی کی، اس کے اوپر آپ اپنی پراپرٹی کی ویلیو خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، یہ کسی نوٹیفیکیشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور سر، اگر کوئی کاؤنٹر چیک کرنا چاہے کہ مطلب جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اگر 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے تو 700 ٹیکس ہوگا،
اگر بالفرض کوئی کہتا ہے میری پراپرٹی اتنے کی ہے اور اس حساب سے تو مجھے، کیونکہ آپ کی اس بات کے بعد بہت سارے لوگ کیلکولیشن کریں گے، کیلکولیٹر نکال کے دیکھیں گے ضرور، تو اگر انہیں وہ جو ٹیکس کا چالان آیا پراپرٹی کا ایکسائز کی طرف سے وہ زیادہ آ جاتا ہے تو وہ کس طرح سے رجوع کر کے اسے ٹھیک کروا سکتا ہے؟ اس میں زبردست کام گورنمنٹ آف پنجاب نے کیا، 2 انیشیٹو لیے ہم نے. ایک تو سیلف اسیسمنٹ ہے. آپ ہماری ایکسائز کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے پنجاب ایکسائز ہی لکھنا ہے اور آن لائن سروسز کھل جانی ہے اس کے اندر. اس میں ایک آپشن ہے سیلف اسیسمنٹ، مطلب آپ اپنی اسیسمنٹ خود بھی کر سکتے ہیں بجائے کہ ہم آپ کی اسیسمنٹ کریں پراپرٹی کی. اس کے اندر آپ کریکشن ساری کر سکتے ہیں، جو کریکشن آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آپ کو آڈٹ کریں یا آرڈر میں دیکھیں کہ آپ کی سیلف اسیسمنٹ ٹھیک نہیں تھی تو ادروائز ہم یہ آپ کو ٹرسٹ کریں گے کہ ایس ایس سی نے، ٹیکس پیئرز نے، مالک نے اسیسمنٹ اپنی بالکل ٹھیک کی ہے. جی. دوسری چیز ہے کہ اس کے باوجود اگر آپ اپنی کریکشن نہیں کر پا رہے تو پھر ہم آن لائن ایک اپیل کا سسٹم بھی گورنمنٹ لے کے آئی ہے، تو آپ کو کسی آفس جا کے اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھ کے آپ آن لائن اپیل بھی کر سکتے ہیں. اچھا احمد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ٹیکس کلیکشن کی اگر ہم بات کریں تو صورتحال کیا ہے؟ پچھلے سال کی نسبت اس بار زیادہ کلیکٹ ہوا ہے؟ ہاں جی، بہت اچھی کلیکشن ہے. اس سال پورے پنجاب میں ہم کوئی 20 بلین ہم نے وصول کیا تھا جی، اور لاہور میں بھی اس طرح 5 ارب کے قریب تھا. اس دفعہ ہمارا جو ریجن بی کا ٹارگیٹ ہے صرف وہ 9 بلین کے قریب ہے، جس میں سے ہم 5 بلین کر چکے ہیں جو کہ مور دین 50% ہے. اور اس دفعہ ہم 20 ارب کی بجائے 30 ارب کرنے جا رہے ہیں پنجاب میں، جس میں ہر سال تھوڑا بہت اضافہ ہوتا جائے گا نئے ٹیکس گزاروں کی وجہ سے. تو پراپرٹی ٹیکس ہم لے جا رہے ہیں اوپر کافی، اور انشاءاللہ اچھی ریکوری اس میں ہوتی ہے. اور سر جو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ چالان جو ہے وہ اس کی جو ٹائم دیا گیا اس کے اوپر وہ ختم ہو گیا، اس کے باوجود انہوں نے اپنا ٹیکس جمع نہیں کروایا، ان کے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے، کیا سہولت مل جاتی ہے؟ کوئی ریلیکسیشن ہوتی ہے یا پھر ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ تو پہلے 3 مہینے کے اندر، بلکہ 4 مہینے کے اندر اس سال ہم نے 5% ریبیٹ دی ہوئی تھی لوگوں کو. پہلے 4 مہینے جو آپ ٹیکس پے کریں گے 5% آپ کو کنسیشن ملے گی، ڈسکاؤنٹ ملے گا. وہ اب پیریڈ ختم ہو گیا ہے، اب ہر سال 1% اس کے اوپر سرچارج لگ گیا ہے. تو اگر ڈیٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے وہ تو ہم ایکسٹینڈ بھی کر دیتے ہیں اگلے مہینے کے لیے، لیکن سرچارج بھی اس کے اوپر آٹومیٹک ہے جو پھر کسی طریقے ختم نہیں ہو سکتا. جیسے بجلی کے بلوں کے اوپر چارج ہے، اس طرح ٹیکس کے اوپر بھی سرچارج لگا ہوا ہے. اچھا احمد صاحب، اگر کسی شہری کو لگے کہ اس پر غلط ٹیکس لگا دیا گیا ہے تو وہ پھر کیسے، کہاں رجوع کر سکتا ہے اور اس کو کیسے کریکٹ کروا سکتا ہے؟ اس کو کسی آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے. پنجاب ایکسائز کی ویب سائٹ پہ جانا ہے، آن لائن سروس کو کھولنا ہے اور اس میں اپیل فائل کرنی ہے. اپیل کے اندر سب کچھ لکھے گا، میرا یہ آئی ڈی کارڈ نمبر ہے، میرا ڈی سی ریٹ آپ نے غلط لگایا ہے، میرا ایریا آپ نے غلط لکھا ہوا ہے. تو ساری جو کریکشن کروانا چاہتے ہیں آن لائن اپیل کے تھرو ہی کر سکتے ہیں، جس کی ہم ہیئرنگ بھی آن لائن کرنے جا رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد. تو کسی آفس میں آنے کی سے پہلے وہ خود ایک تو سیلف اسیسمنٹ کر سکتا ہے اپنی، دوسرا اپیل بھی آن لائن کر کے اپنی کریکشن کروا سکتا ہے. یہ کوئی بڑا ایشو نہیں. اور سر جو ٹیکس وغیرہ پے ہو رہے ہیں یہ بینکنگ ایپ کے تھرو ہو رہے ہیں، ای پے کے تھرو ہو رہے ہیں، یہ نظام آپ کا کس طرح سے کام کر رہا ہے؟ یہ ہم نے کچھ 4 سال پہلے ای پیمنٹ کے تھرو پیمنٹیں لینی شروع کی ہیں گورنمنٹ پنجاب نے. تو اس کے اندر ہمارا جو گاڑیوں کو ٹوکن ٹیکس وہ 100% ای پے کے اوپر ہے. آپ کو کسی آفس اور پوسٹ آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے. پراپرٹی ٹیکس میں ہم نے دونوں آپشنز رکھی ہوئی ہیں کہ آپ نیشنل بینک میں بھی جا کر سکتے ہیں اور ای پے کے تھرو کر سکتے ہیں. تو 4 سال پہلے جو 50% لوگ بینکس میں جا رہے تھے، اب 90% لوگ ای پے کے تھرو پیمنٹ کر رہے ہیں. تو جو بینکوں کی لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں آپ دیکھتے تھے، اب اس دفعہ وہ ہم نے نہیں دیکھی. 90% لوگوں نے گھر بیٹھ کے پیمنٹ کی ہے اور اپنے جو ای پلیٹ فارمز ہیں. تو سر یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو موٹر برانچ کا ہے اسے بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے اس سسٹم کو، اور بڑا بہتر سسٹم ہے، بہت ساری اس پہ سہولیات جو ہیں وہ بلکہ زیادہ تر آپ کو دستیاب ہیں. تو یہ سسٹم بھی اس کے ایکولنٹ ہی کام کر رہا ہے اور ایک ہی مطلب امبریلا کے نیچے یہ دونوں سسٹم کام کر رہے ہیں، پراپرٹی کا بھی اور موٹر برانچ کا. بالکل صحیح، ہاں جی، ایک ہی امبریلا ہے، ڈپارٹمنٹ بھی ایک ہی ہے جی. اور جس ایپ کے تھرو اور جس ویب سائٹ کے تھرو آپ گاڑیوں کا کام کروا رہے ہیں جی، اسی کے تھرو ہی پراپرٹی ٹیکس کا آپ کام کرتے ہیں. آپ موٹر وہیکل کو کلک کریں گے تو وہ سروسز آن ہو جائیں گی. آپ پراپرٹی ٹیکس کو آن کرتے ہیں تو آپ کی ساری اسیسمنٹ، پیمنٹ، اپیل سب کا میکانزم آپ کو اسی ویب سائٹ کے تھرو ہی ملے گا. صحیح. اچھا احمد صاحب، ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جیسے رہائشی گھر ہے اس پہ کمرشل کے طور پر بھی ٹیکس لگا دیا جاتا ہے، تو وہ کتنی شفافیت ہوگی اس نظام میں؟ یہ تو ہم بالکل اب چینج کرنے جا رہے ہیں اور کافی حد تک ہم نے چینج کر لیا ہے. تو پچھلے جو 50-60 سال وہ ہم نے فرق رکھا ہوا تھا. جو رینٹل پراپرٹیز ہیں ان کا جو ٹیکس ہے وہ سیلف سے 5 گنا زیادہ تھا. اب دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پراپرٹی ہے
उसका यूज़ जो मर्जी है, सेल्फ है या रेंटेड है, टैक्स उसको एक ही तरह का देना चाहिए। एक ही तरह का होना चाहिए। कमर्शियल है तो फिर डिफरेंट है, डिफरेंट है। ये रेंटेड और सेल्फ में कोई फ़र्क नहीं दुनिया में। तो हम भी इस नए निज़ाम को लागू कर चुके हैं, सही। जो कि पूरा लागू 4 साल बाद होगा। और आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ होगी या रेंट पे होगी, हम तो एक तरह का तो टैक्स ही इसमें लेंगे। असेसमेंट कैसे हो, क्योंकि कुछ घरों में हम देखते हैं कि कारोबार भी शुरू होता है, मशीन्स लगाई होती हैं और सिस्टम चल रहा होता है, उनको फिर वो कमर्शियली काउंट जी, कर ये तो बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। जी। तो जिन घरों में कोई पार्लर है यस, और कोई कमर्शियल काम हो रहा है, तो उसका फिर कमर्शियल रेट ही लगना चाहिए। सही, तो जो रहायशी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है घर, उसको टैक्स फिर कम ही लगना चाहिए। ठीक, तो उसको फिर हमारा जो फील्ड स्टाफ है विजिट करके उसको कमर्शियल ही असेस करता है। सही। तो सर यानी जिन्होंने को पार्लर का बोर्ड लगाया हुआ है वो उतार दें फिर उसको। उतारने के बावजूद भी हम डोर टू डोर सर्विस करके सर्वे करके तो हमें अच्छा। पता चलता है यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। टैक्स बड़ा नॉमिनल है हमारा। सही। अच्छा, कमर्शियल भी अगर है तो इस तरह नहीं है कि आपकी सारी इनकम डिपार्टमेंट ही ले जाएगा, उसको बहुत ही नॉमिनल 1 और 2% उसका जो टैक्स आपने देना है। तो कमर्शियल को छुपाने की जरूरत नहीं है। आप एडवर्टाइज करें, अच्छा बोर्ड लगाएं और कमर्शियल एक्टिविटी करें, अपने बच्चों के लिए रोजगार कमाएं, गवर्नमेंट को थोड़ा सा उसमें टैक्स जमा करवाएं। टैक्स जमा अच्छा करवाना। अहमद साहब, हमने पहले बात की कि आपकी ज़ाती प्रॉपर्टी है, आपका घर है, उस पर टैक्स है। कमर्शियल जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो दुकानें हैं ख़ास तौर पर, इनके लिए टैक्स का क्या निज़ाम? टैक्स का रेट दोनों के लिए सेम है। अच्छा, उसका जो डीसी रेट वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर इसका 10 लाख पर मरला है, उसका कोई 60 लाख पर मरला होगा रेट, तो रेट के अंदर ही प्रॉपर्टीज पे एडजस्ट हो जाता है। तो जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज से हम टैक्स ले रहे हैं वो जो रहायशी घरों की निस्बत बहुत ज़्यादा सही, ले रहे हैं, तो ठीक। पहले वो टैक्स नेट में बहुत ज़्यादा है। सही। तो अहमद साहब, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्या इसमें सहूलत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बाहर रहते हैं, घर यहाँ पर बस ऐसे ही चल रहे हैं और प्रॉपर्टी लेकर रखी हुई है, उनके ऊपर जो टैक्स लागू होगा तो वो फिर कैसे? हाँ जी, वो इसलिए हम जो ई सर्विस लेकर आए हैं, ठीक, उनको कम से कम टैक्स पे करने के लिए और कोई अपील करने के लिए पाकिस्तान ना आना ना आना पड़े। पड़े। सही, तो बाहर रहकर भी अपनी हमारी वेबसाइट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, ठीक, वहाँ बैठ के भी दुबई में हमारी सेल्फ असेसमेंट को देख सकते हैं सही, और टैक्स भी पे कर सकते हैं ऑनलाइन। तो और इसके बावजूद कोई विजिट करना चाहता है तो हम स्पेशल फिर प्रोटोकॉल देते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर ज़्यादा मतलब जीवा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी वजह से पाकिस्तान आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उनको हम फैसिलिटेट करते हैं। अहमद साहब, जो कोई हैबिचुअल है, जैसे आदत ही नहीं है टैक्स देने की, साल से उसने नहीं दिया, जुर्माने लग के जनाब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, फिर किस तरह उनकी प्रॉपर्टी सील की तरफ जाया जाता है? कुर्की के क्या इदारे के पास इख्तियारात हैं स्ट्रिक्ट एक्शन के? जी, इसमें तो बहुत ही ज़बरदस्त इख्तियार हैं। पहले तो है कि हर महीने उसका सरचार्ज बढ़ता जा रहा है जी, तो उसके लिए वैसे भी नुकसानदेह चीज़ है वो। और कुछ केसेस हमारे पास ऐसे हैं जिसमें उसका सरचार्ज उसके टैक्स से भी ऊपर चला गया है, मतलब साल से डिफ़ॉल्ट में थे किसी डिस्प्यूट की वजह से। उसके बाद आपके जो आपने खुद ही बता दिया कि फिर प्रॉपर्टी सील करने की तरफ जाते हैं, तो सील से पहले हम नोटिस देते हैं उसको 7 दिन का। आप टैक्स पे करना चाहते हैं, कोई अपील करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है। इसके बाद नहीं करता तो नोटिस वगैरह चस्पा कर देते बिल्कुल हैं? वो करते हैं, उसको वसूल करवाते हैं, बल्कि व्हाट्सएप भी करते हैं, हमारे पास जो उनके नंबर होते हैं ज़्यादातर। उसके बाद फिर हमें बादल नखास्ता, जो कि बहुत ही एक नाखुशगवार अमल है, उसके बाद हमें प्रॉपर्टी सील करनी पड़ती है, जो कि एक ठीक चीज़ हमें नहीं लगती। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं इस प्रोग्राम के तवसत से भी, आपके थ्रू भी, कि उस नौबत ध्यान से पहले आपको टैक्स पे करना चाहिए। टैक्स में इशू है तो आप सेल्फ असेसमेंट के थ्रू, अपील के थ्रू, विजिट के थ्रू आप उसको ठीक करवा लें। अच्छा सर, इस सिस्टम से एक ये वाली चीज़ भी हो सकती है, शायद माइट भी पॉसिबल आने वाले वक्तों में, कितनी क्लैरिटी हो जाएगी, ये जो कब्जा कर लेते हैं लोगों की रिहाइश पर, तो डेटा जो आपके पास कलेक्ट होगा उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसकी प्रॉपर्टी कितनी ऑथेंटिक है, या किस इंसान की ये प्रॉपर्टी और कब्जा किया गया है, या इदारों को आप ऐसा इदारों रिकॉर्ड फराहम करते हैं? जी बिल्कुल सही है। गाड़ियों का रिकॉर्ड तो हमारा 100% ऑटोमेटेड है, प्रॉपर्टीज़ का भी ऑटोमेटेड ही है, कंप्यूटराइज है सारा। ID कार्ड्स को हम इसके साथ लिंक कर रहे हैं, सही, तो हम नैब को और FIA को और इस तरह की एजेंसीज है जो इसके ऊपर तहकीकात कर रही हैं कि आपके एसेट्स जायज़ हैं कि नहीं, सब हम डेटा दे रहे हैं उनको, सही, और हमारी डेटा तक उनको पूरी एक्सेस है जी। हमारी ये ड्यूटी भी है, हम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उनको दें डेटा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर्ड होनी चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है जी, कि आपकी जो बेनामी जायदाद है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले ही लेनी है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने नाम के ऊपर प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाएं हमारे पास, सही, और उसका रिकॉर्ड रखें, उसका जो टैक्स नॉमिनल्स है वो भी पे करें। अहमद साहब, कुछ चैलेंजेस भी आते हैं सिस्टम के अंदर ऑब्वियसली, मतलब एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि एक प्रॉपर्टी है, उसके 2-3 भाई जो हैं या उससे ज़्यादा जो हैं वो ऑनर है, और उनके नाम पे ये प्रॉपर्टी है, और आपस में उनके झगड़ा चल रहा होता है कि टैक्स किसने पे करना है, कोई पे करेगा कोई नहीं करेगा। इस सूरत में सर फिर क्या होता है?
یہ بڑا بہت ہی اچھا سوال ہے اور اس طرح کے کیسز ہمارے پاس کافی ہیں. ایک بھائی افورڈ کر رہا دوسرا نہیں کر رہا, جی. تو ہم تو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے اس کو سیٹل کریں. کچھ کیسز ہم تینوں بھائیوں کو بلا لیتے ہیں, ان کے درمیان سیٹلمنٹ کرواتے ہیں کہ آپ کا یہ شیئر بنتا ہے 1/3 1/3 اور 1/3, تو آپ اس کو آرام سے پے کر لیں. کوئی نہیں افورڈ کرتا تو اس کو ہم انسٹالمنٹ میں دے دیتے ہیں کہ ٹیکس آپ ہر مہینے پہ کچھ نہ کچھ پے کر دیں, کوارٹر کے بعد پے کر دیں. لیکن آپ کا سال جو سال کے اندر جو ٹیکس ہے یہ جو ڈیو ہے یہ پے ہونا چاہیے. تو اس طرح کے کیسز کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایمیکیبلی اس کو ریزالو کیا جائے. بہت زبردست سر, مصالحت بھی کراتے ہیں ہمیں, یہ بڑا نیا پہلو جو ہے وہ پتہ چلا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا احمد سعید صاحب.